جسے چاہے وہ انسان کر دے، گر لاکھوں مشکلیں تو آساں کر دے، دم بھر میں جسے چاہے وہ انسان کر دے۔ خود کہتا ہوں میں نہیں کوئی چیز مگر، خود کہتا ہوں میں نہیں کوئی چیز مگر، وہ چاہے تو چوٹی کو سلیمان کر دے، وہ چاہے تو چوٹی کو سلیمان کر دے۔ ہر گل سے ظہور قدرت باری ہے، ہر گل سے ظہور قدرت باری ہے، کچھ طرفہ بہار طرفہ تیاری ہے۔ ہر گل سے ظہور قدرت باری ہے، کچھ طرفہ بہار طرفہ تیاری ہے۔ سمجھیں نہ ربائی اسے اہل دانش، سمجھیں نہ ربائی اسے اہل دانش، یہ باغ سخن کی چار دیواری ہے، یہ باغ سخن کی چار دیواری ہے۔ دامن غم شہ میں بھگونے والے، دامن غم شہ میں بھگونے والے، بے کس کے الم میں جان کھونے والے۔ دامن غم شہ میں بھگونے والے، بے کس کے الم میں جان کھونے والے، کچھ دور نہیں ہے دیکھ لینا انہیں کل، کچھ دور نہیں ہے دیکھ لینا انہیں کل، ہنستے اٹھیں گے شہ کے رونے والے، ہنستے اٹھیں گے شہ کے رونے والے۔ پھر ہوگے نا بیدار وہ خواب آئے گا، پھر ہوگے نا بیدار وہ خواب آئے گا، پوچھو گے ہزار ایک نہ جواب آئے گا۔ پھر ہوگے نا بیدار وہ خواب آئے گا، پوچھو گے ہزار ایک نہ جواب آئے گا۔ آئے گی نہ پھر گئی ہوئی جوانی اے اوج، آئے گی نہ پھر گئی ہوئی جوانی اے اوج، آئی ہوئی پیری کا شباب آئے گا۔ اشک غم شہ سے چشم تر ہو میری، اشک غم شہ سے چشم تر ہو میری، قدر اہل ہنر کو بیشتر ہو میری، قدر اہل ہنر کو بیشتر ہو میری۔ درگاہ خدا میں یہ دعا ہے عارف، درگاہ خدا میں یہ دعا ہے عارف، مداحی آل میں بسر ہو میری۔ ہر شب مصروف گریہ و زاری ہے، ہر شب مصروف گریہ و زاری ہیں، لاغر صدمے سے شکل آزاری ہیں۔ ہر شب مصروف گریہ و زاری ہیں، لاغر صدمے سے شکل آزاری ہیں۔ رونا نہ ہوا تھا لاش شہ پر جو نصیب، ہر شب مصروف گریہ و زاری ہیں، لاغر صدمے سے شکل آزاری ہیں۔ رونا نہ ہوا تھا لاش شہ پر جو نصیب، آنسو شمعوں کے آج تک جاری ہیں۔ رونا نہ ہوا تھا لاش شہ پر جو نصیب، آنسو شمع کے آج تک جاری ہیں۔ چار مصرے جناب امیر کے حوالے سے کہ ہر ایک مشکل میں مولا علی کا نام لیتا ہوں، ہر ایک مشکل میں مولا علی کا نام لیتا ہوں، اور یہی ہے اسم اعظم اسی سے کام لیتا ہوں، یہی ہے اسم اعظم اسی سے کام لیتا ہوں، اور میری بے چارگی میں بس یہی میرا سہارا ہے، میری بے چارگی میں بس یہی میرا سہارا ہے۔ قدم جب ڈگمگاتے ہیں تو دامن تھام لیتا ہوں، قدم جب ڈگمگاتے ہیں تو دامن تھام لیتا ہوں، اور مصیبت میں نہ پوچھو کون میرے کام آتا ہے، یہی بگڑی بناتے ہیں میں جن کا نام لیتا ہوں۔ ایک بار آواز بلند نعرہ سرور ارشاد کر دیں۔
کہ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، اور قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھیں نہ جسے دامن زہرا کی نگاہیں، دیکھیں نہ جسے دامن زہرا کی نگاہیں، وہ کچھ ہو مگر اشک ازا ہو نہیں سکتا، وہ کچھ ہو مگر اشک ازا ہو نہیں سکتا۔ اور فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا، شبیر اگر چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا۔ میری گزارش ہے حضرت صاحب سے تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں، بعض بلند نعرہ صلوات۔ آپ کو وہ خطا پڑھ دیے گا، مولانا کو جانا ہے۔ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فقر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مزاح پر حیات کو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید فخر الحسن ابن سید سبت حسن مرحوم اور مرحومہ خدیجہ خاتون بنت تجمل حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن فاتحہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، برادر محترم مولانا فیض عباس صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرما رہے تھے، اور آج ناساز طبیعت کے تحت فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ موصوف کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ سلسلہ گفتگو تھا
کہ یہ قرآن مجید کے آخری پارے سورہ فجر، جس کو سورہ حسین کہتے ہیں، کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی واجب اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ سورہ حسین ہے، یہ سورہ حسین ہے، اس کی تلاوت کرو۔ عزیزان گرامی، اس سورہ کی آخری 4 آیتیں ہیں جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا معبود تجھ سے راضی ہے، یعنی رضایت 2 طرفہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہے اور بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، ہمارے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیہ کریمہ ہے جس میں آیات میں اللہ نے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام اس آیت کے، ان آیات کے مصداق ہیں، اور یہ آیات کربلا کے میدان میں سنائی بھی دی روایات کے مطابق۔ یہ نفس مطمئنہ، یہ اطمینان نفس کہ انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، انسان اس بلندی پہ پہنچ جائے کہ اسے اطمینان مل جائے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں پر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، نہ اس کو اپنے فائدے کا کوئی پرواہ ہو اور نہ ہی اپنے نقصان کی کوئی پرواہ ہو، انسان کی نظر میں صرف اس کا پروردگار ہو، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ انسان جس کی نظر میں صرف اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نظر میں نہ رکھتا ہو، جیسا کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھا، اے جابر، تم نے رسول اللہ کی صحابیت کا تمہیں شرف حاصل ہے، تم نے امیر المومنین کو زیارت کی ہے، تم مولا حسن کے ساتھ رہے ہو، تم میرے دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہو، تم میرے بابا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہے ہو، تو اے جابر یہ بتاؤ اب تم کس منزل پہ پہنچے ہو؟ یہ صحابیت پیغمبر ہے، تم کس منزل پہ پہنچے ہو؟ تو جناب جابر نے کہا، فرزند رسول، اب میں اس منزل پہ پہنچا ہوں کہ میں مرض کو صحت کے اوپر ترجیح دیتا ہوں، فقر کو دولت کے اوپر ترجیح دیتا ہوں، پریشانیوں کو سکون کے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اے جابر، تم اتنی صحبتوں کے بعد، اتنی صحابیتوں کے باوجود اس منزل پہ پہنچے ہو، لیکن ہم آل محمد وہ ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے رضا پہ راضی ہیں، اگر وہ صحت دے تب بھی راضی ہیں، اگر وہ مریض رکھے تب بھی راضی ہیں، دولت دے تب بھی راضی ہیں، اور دولت چھین لے تب بھی ہم راضی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے نفس مطمئنہ کہ یہ معصومین علیہم السلام، یہ انفس، ان کے جو نفوس ہیں وہ نفس مطمئنہ، معصومین علیہم السلام کے جو نفس ہیں وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن کریم کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں
کہ وہی کہ راضی ہو انسان، چاہے مصیبت آئے اس کے اوپر بھی راضی ہو، خوشی آئے اس کے اوپر بھی راضی ہو۔ اب بات آ گئی پانچویں امام کی، تو ایک روایت آپ کی خدمت۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے صحابی جناب ابو بصیر سے کہتے، اے ابو بصیر، ہمارا ولی، ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس وقت تک ہمارا ولی، ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کے لوگ اس پر تنقید کریں، اس کی مخالفت کریں تو اس سے کبیرہ خاطر نہ ہو۔ پورے شہر کے لوگ اس کی تعریف کریں تو اس سے خوش نہ ہو۔ یعنی دنیا والوں کی تعریف سے نہ خوش ہو، نہ دنیا والوں کی برائیوں سے نالا ہو، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں دیکھے، قرآن کے معیار پہ دیکھے۔ اگر اس کی زندگی قرآن کے معیار کے اوپر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر قرآن کے معیار پر نہیں ہے تو پھر عمل کرے، اس پہ شرمندہ ہو، توبہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ قرآن کریم نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ انبیاء علیہ السلام جو خلیل الرحمن ہیں کہ جب وہ پہنچے اور دیکھا پرندوں کو، پروردگار، مردے کو دیکھا تو کہا پروردگار تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا پروردگار یقین تو ہے، لیطمئن قلبی، لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ خلیل الرحمن، خلیل خدا جناب ابراہیم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں، لیکن وہ حسین ابن علی ہیں کہ تمام قربانیوں کے باوجود بھی اب وہ اطمینان قلب کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ یہ پلٹنا کیسا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اس عالم میں پلٹا کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ یہ رضایت کیسی ہے؟ وہی جو حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان چاہے وہ مصیبت ہو چاہے خوشی ہو اس کے اوپر راضی ہو۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں کہ جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جن کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہماری بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ یعنی وہ مصیبتوں پہ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، بے چین نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں تو یہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، یعنی اللہ جس عالم میں رکھے ہم راضی رہیں گے۔ یہی ہے رجوع اللہ، کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ کے جائے گا۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور اس منزل پہ کہ انسان بندہ جب اطمینان قلب حاصل کر لیتا ہے تو پروردگار کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جا۔ اور ادھر سورہ بقرہ میں آیت میں آگے بڑھ کے خداوند عالم کہہ رہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اطمینان قلب رکھتے ہیں، جو اللہ کے جب مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر درود و سلام ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگرچہ اس آیت کے مصداق کامل و اکمل امام حسین علیہ السلام، اور یہ روایات میں ہے اور دوسری روایتوں میں ہے کہ صرف امام حسین نہیں بلکہ رسول خدا اور ائمہ خدا علیہ السلام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہم شہدائے کربلا اور اسیران کربلا، شہدائے کربلا وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے عمل میں برابر کے شریک ہیں،
جو امام حسین علیہ السلام کے اقدام میں برابر کے شریک ہیں، جن کا عمل امام حسین علیہ السلام کے مرضی کے مطابق تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسی زندگی بسر کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کہتے ہیں کہ ہاں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کربلا میں ہونا کمال نہیں ہے، کربلا میں کس طرف ہوتے یہ کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد کربلا میں ہونا یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے، کربلا والوں سے کسی کا تقابل نہیں ہے، کربلا والوں نے ویسی زندگی بسر کی جیسے ان کے آقا امام حسین علیہ السلام نے بسر کی تھی۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، جیسے صحابی ہمیں ملے ہیں۔ یہ کربلا والے ہیں، کربلا والوں کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ کربلا والے کیسے اصحاب ہیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کیسے اصحاب ہیں۔ شہید کربلا جناب محمد امام حسین علیہ السلام کو صبح عاشور پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلایا، مجھے اطلاع ملی ہے تمہارے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، جاؤ جا کے اس کی رہائی کا انتظام کرو۔ لیکن اللہ اکبر، کیسے تھے کربلا والے۔ آقا ایک بیٹا کیا 1000 بیٹے آپ پہ قربان کر دوں گا، میں آپ کے دامن کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب عابس شاکری، جناب ابو ثمامہ ساعدی، یہ جو غیر بنی ہاشم ہیں ان کے کردار یہ ہے، اور جو بنی ہاشم ہیں ان کا تو کردار وہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں چاہے اب جب ہم موت پر ہیں، جب ہم حق کے اوپر ہیں، اب چاہے موت ہم پر آئے یا ہم موت کے اوپر جائیں، ہم آپ کے دامن کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہمارے دشمن ہیں، تم لوگوں کو جانا ہو چلے جاؤ، تم لوگوں کو جانا ہو چلے جاؤ، ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں۔ صرف بیعت کی بات نہیں، امام یہاں تک ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم جنت کی بھی ضمانت لے رہے ہیں۔ یہ جنت کی ضمانت ایسی نہیں کہ جیسے کوئی اور انسان کہہ دے جنت کی ضمانت، یہ وہ کہہ رہا ہے جو جنت کا سردار ہے، جنت کا سردار جنت کی ضمانت لے رہا ہے۔ لیکن جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا تو دیکھا کہ جو جہاں بیٹھا ہوا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ یہ تھے اصحاب حسین، یہ تھے حسین والے، امام حسین علیہ السلام والے یہ تھے کہ جنہوں نے اپنی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ ان کو اگر کوئی پرواہ ہے تو صرف اور صرف، اگر ان کو کوئی پرواہ ہے تو صرف اور صرف پرواہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سالم رہے۔ کربلا کی آپ بہت سی روایتیں جو مصائب میں سنتے ہیں کہ کربلا میں شہید گرے، آخر وقت ہے، جناب حبیب پہنچے، کہہ رہے ہیں کہ جناب حبیب نے فرمایا کہ اگرچہ سب کو شہید ہونا یا کے بعد دیگرے، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت ہو تو ہمارے بارے میں ہم سے تو کہہ دو۔ کہا کہ کوئی وصیت نہیں ہے، بس میرے مولا کا خیال رکھیے گا۔ یہ کربلا والے آپ تصور نہیں کر سکتے، دنیا کا آج عام انسان تصور نہیں کر سکتا شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے سلسلے میں۔ جناب عابس شاکری شہید ہوئے، امام فرما رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جوان، ایک بچہ نکلا ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا عابس شاکری کا بیٹا ہے یا مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہے۔ کہا اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے۔ شہزادہ آ کے خود کہہ رہا ہے کہ اے آقا میری ماں نے مجھے تیار کیا ہے۔ یہ ہے کربلا والے، یہ ہے کربلا کے اصحاب حسینی، یہ ہے خواتین کربلا، یہ ہے کربلا کے بچے۔ جناب ہانی ابن عروہ، جناب ہانی ابن عروہ کوفے میں شہید ہوئے، حکومت کے مجرم تھے، کوفے میں شہید ہوئے۔ اگر کوفے میں
جو دردناک شہادت ہوئی ہے جناب ہانی ابن عروہ کی، ان کی اہلیہ اور ان کا جوان بیٹا حکومت کی نظر میں ہے، لیکن اطلاع ملی کہ آقا حسین کربلا پہنچے ہیں، کسی صورت سے ماں بیٹے کربلا معلیٰ پہنچے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے کہا تمہارے والد کی شہادت کافی ہے، جاؤ۔ زوجہ جناب ہانی ابن عروہ نے امام کی خدمت میں عرض کیا، آقا ہانی نے قربانی پیش کر دی، میری جانب سے بھی کوئی قربانی ہو، لہذا میں اپنے بیٹے کو لائی ہوں۔ یہ ہیں کربلا والے، یہ ہیں کربلا والے، کربلا والے یہ ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے خاندان میں تھے، ایسے قبیلے میں تھے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو ایسے گھرانے میں تھے جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کا، اہل بیت تو رسول اللہ کے امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے، اگر وہ ایسے نہ ہو تو کیسے ہوں گے؟ وہ تو خاندان عصمت و طہارت کے پلے بڑھے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں شہید ہو رہے ہیں یا ان کے بعد اسیر ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا پورا خاندان ہی ایسا تھا۔ ہانی ابن عروہ کوفے میں شہید ہوئے، بیٹا کربلا میں شہید ہوا، زوجہ کو اسیر کیا گیا، لیکن یہی جناب ہانی ابن عروہ کی جو زوجہ جو اسیر ہوئی ہیں کوفے کے اندر، ان کا باپ لشکر یزید میں موجود ہے، ان کا باپ لشکر یزید میں موجود ہے، اور وہ بھی فرات کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایک قطرہ آب خیام حسینی کی جانب نہ جائے۔ لیکن ان تمام مصیبتوں پر، ان تمام مشکلات پہ کہ باپ لشکر یزید میں ہے لیکن بیٹی اپنا سہاگ بھی امام حسین پہ قربان کر چکی ہے، اپنی آغوش بھی امام حسین پہ قربان کر رہی ہے۔ کربلا والوں سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ طوا جو امام جناب مسلم سفیر حسینی کی آخری میزبان ہیں، سفیر حسینی کی آخری میزبان ہیں جناب طوا، کنیز تھی، مالک اشعث بن قیس، مالک جس کی کنیز تھی وہ اشعث بن قیس تھا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اشعث بن قیس مولا علی کے قتل میں شریک، مالک کی بیٹی جودہ امام حسن کی قاتلہ، اس کا بھائی محمد بن اشعث جناب مسلم کا قاتل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس گھرانے سے تعلق ہے۔ جناب طوا کا مالک جو اشعث بن قیس ہے وہ امیر المومنین کے قاتلوں میں ہے، مالک کی بیٹی امام حسن کی قاتلہ ہے، مالک کا بیٹا جناب مسلم کا قاتل ہے، شوہر عبداللہ بن مسلم کا کربلا میں قاتل ہے، اور بیٹا جاسوس ہے ابن زیاد کا۔ لیکن ان تمام فرعونیوں میں طوا نے آسیہ کردار نبھایا ہے۔ ان تمام فرعونیوں میں ہر طرف میکہ ہو، سسرال ہو، ہر طرف فرعون ہی فرعون نظر آئیں گے، لیکن ان تمام فرعونیوں میں جناب طوا کا آسیہ کردار ہے جو چمک رہا ہے، جو دمک رہا ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ ہم کہاں تھے، ہماری دینداری اس لیے نہ ہوئی کہ ہر طرف رام راج کا مسئلہ چل رہا تھا، لہذا ہم نے اپنے چہرے کو اسلامی نہیں رکھ سکے۔
ہم اس لیے اذان نہیں دے رہے تھے کہیں ہم تعصب کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اس لیے دینداری نہیں کر رہے تھے کہیں ہمارے اوپر الزام نہ لگ جائے، ماحول بڑا خراب تھا۔ ماحول خراب نہیں ہوتا ہے انسان خود خراب نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے کربلا والے، یہ ہے کربلا والے کہ کربلا والوں نے کیا کردار نبھایا ہے، کربلا والوں نے کیا کردار نبھایا ہے۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائے، ایک ایک شہید جناب زینب شریکت الحسین ہے، اسیران کربلا، شہدائے کربلا نے امام حسین علیہ السلام کے جو کار حسینی ہے، جو شہادت ہے، اس میں شرکت کی۔ اسیران کربلا نے مقصد شہادت کو بچایا ہے۔ تو لہذا اگرچہ یہ غیر معصوم ہیں، لیکن جب قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر قطرہ نہیں رہتا ہے۔ چاہے شہدائے کربلا ہوں، چاہے اسیران کربلا ہوں، یہ لوگ امام حسین سے مل گئے، عصمت کبریٰ کے سمندر سے مل گئے، اب یہ بھی نفس مطمئنہ کی منزل کے اوپر ہے۔ کربلا میں یا کربلا کے بعد نہ شہدائے کربلا کے آپ کو شرمندگی ملے گی، پچھتاوا ملے گا، نہ اسیران کربلا میں کوئی پچھتاوا اور شرمندگی ملے گی۔ انسان پچھتاتا کب ہے، انسان شرمندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہو، غلطی کا احساس ہوتا ہے، تب اسے شرمندگی ہوتی ہے، تب وہ پچھتاتا ہے۔ لیکن چاہے وہ شہدائے کربلا ہوں، چاہے اسیران کربلا ہوں، نہ کہیں پہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی پچھتاوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے کل وہ حسینی تھے ویسے ہی وہ آج بھی حسینی ہیں۔ ہاں، لشکر یزید میں شرمندگی نظر آئی، وہاں سے جو نکل کے آیا تو وہ حر بن گیا ہے، وہاں سے جو نکلا وہ حر بنا۔ جناب زینب شریکت الحسین، شریکت الحسین ہے زینب، مقصد شہادت حسینی کی محافظ اور مبلغہ ہیں جناب زینب کبریٰ۔ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، شیعہ پجمردے میں شد اگر زینب نہ بود، شیعت مرجھا جاتی اگر زینب نہ ہوتی، شیعت مرجھا جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ علامہ مامقانی نے فرمایا، وہ لکھتے ہیں زینب وما زینب، زینب اور زینب کیا، وما ادراک ما زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ ہی عقیلۃ بنی ہاشم، وہ عقیلہ بنی ہاشم، وہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ زینب وہ ہیں کہ جن کو امام سجاد نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ فہیمہ غیر مفہمہ ہیں۔ جناب زینب شریکت الحسین ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی پاسبان ہیں۔ تو جس طرح سے نفس مطمئنہ حسینی نفس مطمئنہ یہ ہے کہ روایت کہتی کہ جیسے جیسے کربلا روز عاشوراء سورج ڈھل رہا تھا، حسین کا چہرہ دن گزر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کا چہرہ نورانی سے نورانی تر ہوتا جا رہا تھا، حسین کے اطمینان میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حسین جان رہے تھے پروردگار یہ امتحان دینا ہے، جیسے جیسے حسین قربانیاں دے رہے تھے ویسے ویسے اطمینان اور پروردگار یہ بھی امانت ادا ہو گئی، یہ بھی ذمہ داری ادا ہو گئی، ساری ذمہ داریوں پہ میرا آقا حسین مطمئن تھا۔ شریکت الحسین ہیں زینب، شریکت الحسین کو بھی حسین جیسا ہونا چاہیے، جس کے اندر بھی وہی جذبہ، وہی ایمان، وہی اطمینان، وہی ایقان ہونا چاہیے، وہی یقین ہونا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کے اندر۔ تو جب 12ویں محرم کو آپ تصور کریے کہ 10 محرم کو کیا کچھ نہ گزر گئی، شام غریبہ میں کیا کچھ نہ گزر گئی، 11ویں محرم کو کیا کچھ نہ گزر گئی، کوفے میں داخل ہوئے تو کیا کچھ نہ گزر گئی۔ جب ابن زیاد نے پوچھا اے زینب تم نے اللہ کو کیسا پایا، اے زینب
تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ تو جناب زینب نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کو نہیں پایا مگر یہ کہ وہ خوبصورت ہے، وہ جمیل ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کا نفس مطمئنہ ہو، جس کی نظر نہ دنیا کے مفاد کے اوپر ہو نہ دنیا کے ضرر کے اوپر ہو، جس کی نظر مرضی پروردگار کے اوپر ہو۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنی تمام کوششوں میں یہ تھی کہ پروردگار راضی رہے، سر کو سجدے میں رکھے کا رضن بقضا یا غیاث المستغیثین، آخری سجدے میں کا پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے۔ اسی طرح سے زینب کبریٰ جب تمام قربانیاں ہو گئیں تو بیٹھ کے کہتی اللہم تقبل منا ھذا القلیل، اے پروردگار ان قربانیوں کو قبول کر لیجیے، قلیل ہیں۔ کربلا کی قربانیوں کو کہا پروردگار اسے قبول کر لیجیے، قلیل سی قربانی ہے جو تیری بارگاہ میں زینب پیش کر رہی ہے۔ یہ اطمینان ہے جناب زینب کا، یہ نفس مطمئنہ ہے، زینبی نفس مطمئنہ ہے جناب زینب کبریٰ۔ ہاں عزیزو، اسیران کربلا کے ایام، کربلا میں جو لوگ اسیر ہوئے ان کی دو قسمیں، کچھ بنی ہاشم ہیں اور کچھ غیر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم جو اسیر ہوئے اس میں امام سجاد، امام باقر اور چند بچے اور جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ، یہ اور غیر بنی ہاشم۔ ایک عجیب روایت کہ کربلا میں سب اسیر ہوئے، لیکن جب کوفے پہنچے ہیں تو جو اصحاب حسینی کی گھر کی خواتین تھیں ان کے قبیلے والے آئے اور وہ ابن زیاد سے ان کو رہا کرا کے اب ان کے گھر لے کے چلے گئے۔ اصحاب کے قبیلے والے آئے، خواتین کو رہا کرا کر ان کو گھر لے کے چلے گئے، لیکن افسوس رسول کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا جو آتا اور کہتا کہ رسول کی نواسی کو بھی رہا کر دیا جائے۔ کیا مظلومیت ہے! اصحاب کے قبیلے والے تو آ گئے لیکن رسول کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ آیا۔ دربار یزید میں بھی یہی مشکل تھی، کیا گزری ہوگی زینب دلگیر کے دل پہ کہ جب جناب زینب کے قتل کی دھمکی ملی ہے، جناب فضہ جناب زینب کو بچانے کے لیے آ گئیں۔ یزید نے کہا کہ اسے بھی قتل کر دو، اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جناب فضہ نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا اور کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا، تمہارے یہاں کی ایک خاتون کو قتل کیا جائے گا۔ سارے حبشی غلام شمشیر بکف کھڑے ہو گئے، بھلا کس کی مجال جو فضہ کی طرف ہاتھ انگلی اٹھا کے دیکھے، کوئی نظریں اٹھا کے دیکھے۔ یزید نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، لیکن اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا نہ کوئی کوفے میں کھڑا ہوا نہ کوئی شام میں کھڑا ہوا جو کہتا کہ یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ اسیروں کا کارواں 12ویں محرم کو کوفے میں داخل ہوا ہے۔ کوفے کو سجا لیا گیا ہے، دن آ گیا، دن چڑھ گیا ہے، کوفے کو سجا لیا گیا ہے، بازار سج چکے ہیں، منادی ندا دے رہا ہے اے تماشائیوں آ کے تماشا دیکھو، دیکھو اسیر آئے ہوئے ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں عزیزوں، جہاں پر تان و تشنیع کا سلسلہ تھا وہیں پہ کچھ خواتین کوفہ نے صدقے کے کھجور پھینکنا شروع کر دیے تاکہ یہ بچے کھا لیں۔ ایک مرتبہ چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ الصدقۃ علینا حرام، اے اہل کوفہ صدقہ ہم آل محمد کے اوپر حرام ہے۔ جیسے ہی یہ بات کہی صدقے کے کھجور بند ہوئے، ایک بی بی آگے بڑھی جو ایک ظرف میں ایک برتن میں کھجوریں لے کر آئی تھی، کہا بی بی زینب جناب زینب کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اے بی بی یہ
کھجور ہیں انہیں آپ خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے۔ جناب زینب نے کہا تم نے ابھی نہیں سنا کہ صدقہ ہم آل محمد کے اوپر حرام ہے؟ کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نذر ہے۔ کہا یہ کیسی نذر ہے؟ کہا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین محبان اہل بیت تھے، بچپن میں ہمیں ایک مرض ہو گیا تھا، بچپن میں ایسا مرض جو جان لیوا مرض تھا، مجھے کہیں سے کوئی شفا نہیں مل رہی تھی۔ میرے والد مدینے پہنچے، امیر المومنین کے بیت الشرف دار الشفا پہ پہنچے، مولا اے مشکل کشا ہماری بیٹی کے اوپر رحم کریے، میری بیٹی ابھی بچی ہے، اس کو شفا عطا کر دیجئے۔ امام مولا علی نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا بیٹا حسین اس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو۔ کہا جب سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے اس کے بعد سے میں کبھی مریض نہیں ہوئی ہوں۔ ہاں میں کوفے میں رہی، میں کوفے میں اب آئی ہوں، مدینے میں رہی ہوں۔ جب میں مدینے سے کوفے آ رہی تھی تو میں اپنے آقا کے پاس گئی تھی تو آقا نے کہا تھا ام حبیبہ کوفے جا رہی ہو، میں بھی آؤں گا کوفے میں تمہارا مہمان ہوں گا۔ جیسے ہی یہ بات سنی زینب کبریٰ نے کہا بی بی تمہاری نظر مکمل ہو گئی، تمہارا آقا کوفے میں آ گیا ہے۔ کہا کہاں ہے میرے آقا حسین؟ کہا وہ نوکے نیزہ کے اوپر سر ہے، وہ دیکھیے امام حسین کا سر ہے۔ عجیب سوال کیا ام حبیبہ نے۔ ام حبیبہ پوچھتی ہے اگر یہ آقا حسین ہے تو زینب کہاں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کہا بی بی زینب کو کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا کہ اگر امام حسین ہوں گے تو زینب بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا حسین آئے زینب نہ آئے۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ میں زینب ہوں، میں حسین کی بہن ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم